ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل فرینک والٹر میسروی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اگرچہ برطانوی ہند کی فوج میں مسلمان فوجیوں کا تناسب ہندوؤں سے صرف 5% کم تھا، لیکن فوجوں کی تقسیم میں مذہبی تناسب کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ بری فوج میں 70-30، نیوی میں 40-60 اور ایئر فورس میں 30-70 کا تناسب رکھا گیا تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں کے کمانڈر انگریز تھے۔ پاکستان کی کمان جنرل سر فرینک والٹر میسروی جبکہ بھارت کی سر رابرٹ میک گریگر میکڈونلڈ لاک ہرٹ کے پاس تھی۔ جنرل فرینک والٹر میسروی پاکستان فوج کے پہلے سربراہ۔ جنرل سر فرینک والٹر میسروی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان فوج کے پہلے چیف بنے۔ وہ 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک چیف رہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ برٹش آرمی کی ناردرن کمانڈ کی سربراہی کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں پاکستانی فوج کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ وہ 1893 میں پیدا ہوئے اور 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا۔ کشمیر کی پہلی جنگ میں انڈیا کی جانب سے ان پر الزام لگایا گیا کہ قبائلیوں کو ان کی منظوری کے بعد کشمیر بھیجا گیا تھا، حالانکہ جب قبائلیوں نے حملہ کیا تو میسروی اس وقت لندن میں تھے۔ جب وہ واپس آئے اور دلی ایئرپورٹ پر اترے تو انڈین حکام نے انہیں روک لیا، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یقین دہانی کروائی کہ کشمیر کی کارروائی ان کے علم میں نہیں تھی۔ 12 نومبر 1947 کو انہوں نے ایک خط جاری کیا اور اس الزام کی تردید کی کہ کشمیر آپریشن میں پاکستانی فوج کا کوئی حاضر سروس افسر ملوث ہے۔ پاکستانی نے یہ خط ثبوت کے طور پر سلامتی کونسل میں پیش کیا۔ جنرل میسروی کی ریٹائرمنٹ پر قائد اعظم نے جنرل گریسی کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر ترقی دی، جو 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک فوج کے سربراہ رہے۔ انہوں نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں شرکت کی تھی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ بننے سے پہلے وہ GHQ میں چیف آف سٹاف کے عہدے پر تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ یہ معاملہ سپریم کمانڈر جنرل کلارڈ آؤچن لیگ کے نوٹس میں لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع میں برطانوی فوجی غیر جانبدار رہیں گے۔ تاہم ڈاکٹر اشتیاق احمد نے لکھا ہے کہ قائد اعظم جنرل گریسی کو کشمیر پر حملے کے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپریل 1948 کے نصف میں پاکستانی دستے کشمیر میں داخل ہو گئے تھے۔